میں سے ہے وہ وضع کی بحث ہے آج ہمارے پاس. تو اس سے پہلے کہ ہم اس میں داخل ہوں، وضع میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 4 چیزیں کون سی؟ ایک واضح جو وضع کرنے والا ہے، ایک موضوع جسے وضع کیا جا رہا ہے، ایک موضوع جس کے لیے وضع کیا جا رہا ہے، اور چوتھی جس کو مصنف نے عنوان دیا ہے وہ وضع ہے. مثلا لفظ باب ہے، جسے وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ اس حیت کے لیے. تو کیا کہیں گے؟ لفظ باب موضوع ہے، یہ جو حیت ہے یہ کیا ہے؟ موضوعہ ہے، یعنی جسے معنی آپ کہتے ہیں معنی موضوعہ ہے. یہ جو کیفیت انتقال ہے لفظ باب سے اس کی طرف، وہاں منطق میں سے دلالت کہتے تھے، یہاں وضع کہیں گے. اور کس نے اس کو کیا ہے؟ یہ واضح. مصنف یہاں متعارض نہیں ہوئے واضح کی بحث سے. کفایہ میں واضح کون ہے چھوڑ دیا، حالانکہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے واضح کی. اس میں 6-7 اقوال ہیں. تو ویسے خارج میں پھر انشاءاللہ یا رسائل میں انہوں نے متعارض ہوئے ہیں شیخ انصاری صاحب. لہٰذا یہ ہم بحث نہیں کریں گے واضح سے یہاں پہ بالکل بھی. دوسری ایک اور بحث ہے مصنف نے، اکثر یہ ابحاث ہیں جن سے متعارض نہیں ہوئے. بہرحال یہ جب لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یہ وضع جو ہے وہ حقیقی ہے، واقعی ہے، یا جعلی اور اعتباری ہے. اس بحث کو بھی نہیں متعارض. مظفر میں متعارض ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا کہ یہ حقیقی نہیں ہے، ویلا تمام لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں معانی کو سمجھنے میں. مصنف بدیہیات میں سے شاید قرار دیتے ہوئے ان ابحاث کو نہیں بیان کیا. اصل مقصد میں داخل ہوتے ہیں کتاب میں. سب سے پہلی چیز وہ انہوں نے جو وضع کی تعریف کی ہے. وضع کی تعریف کیا ہے؟ وہ وضع کی تعریف یہ ہے اختصاص للفظ بالمعنی، لفظ کو معنی کے ساتھ کیا کرنا؟ مختص کرنا. ارتباط خاص بینہما، اور ان کے درمیان کیا ہے؟ خاص قسم کے ربط کو کیا کرنا؟ ایجاد کرنا. واضح ہوگی بات. پھر دوبارہ دیکھیں وضع کیا ہے. وضع یہ ہے کسی لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنا. تو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ رضا رکھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ لفظ رضا ہے. اسے کس کے ساتھ خاص کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے؟ کیونکہ ارتباط خاص کی وجہ سے ان کے درمیان کیا پایا جانا چاہیے؟ ربط پایا جانا چاہیے. وہ جو ارتباط ہے وہ کہاں سے ایجاد ہوتا ہے؟ وہ ارتباط کبھی تو ایجاد ہوتا ہے واضح کے ذہن میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نام رکھتا ہے. مثلا میں نے بیٹے کا نام رضا رکھا، میرے والد کا نام رضا تھا، امام رضا علیہ السلام کے نام کی مناسبت کی وجہ سے. وہ واضح جب وضع کرتا ہے لازمی کوئی نہ کوئی کیا ہے واضح کے ذہن میں واضح ہے بات. یہ کیا ہوتی ہے؟ مناسبت ہوتی ہے، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلی قسم ہوگی وضع کی، وضع تعیینی. لہذا جو وضع کا موجب ہوتا ہے نا وہ وضع کی تقسیم ہے. صحیح. جو آپ تقسیم کرتے ہیں نا، وضع کبھی تعیینی ہے اور کبھی تعینی ہے. تو یہ اصل میں لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنے کا جو سبب ہے وہ اس تقسیم کی جو اقسام ہیں وہ ہوتی ہیں. کبھی تعیینی ہے اور کبھی تعینی. تعیینی میں واضح ہے. تعیینی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ واضح جو ہے وہ کسی مناسبت خاصہ کی وجہ سے وضع کرتا ہے. ہاں یہ مناسبت اس کے ذہن میں ہے. جو بھی جیسے میں نے کہا میں نے بیٹے کا نام رضا رکھا، میرے والد صاحب کا نام رضا ہے مثلا. یا مثلا کیا ہے امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے لوگ ایسے کہتے ہیں نا میں نے امام رضا سے مانگا ہے اس وجہ سے نام کیا رکھوں گا؟ رضا رکھوں گا. اللہ دیتا، غلام نبی نام ہوتے ہیں نا ایسے مناسبات کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. نہیں ہو رہا تھا بیٹا، ہو گیا کیا؟ اللہ دیتا، اللہ نے دیتا ہے. اللہ دیتا اس وجہ سے نام رکھتے ہیں نا. یہ عربیوں کے نام بھی ایسے ہیں بہت سارے. واضح ہے بات. یہ صدام جیسے آپ نام ہے مناسبت کی وجہ سے ہے. یہ یہاں نجف میں جو شیعوں نے نام صدام کیوں رکھے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے یا چاپلوسی کی وجہ سے. دیکھیں جی ہم نے صدام نام رکھا ہے رئیس الوزراء کے نام کا. سید الرئیس کے نام سید الرئیس کہتے تھے نا. نام لینا جرم تھا. جب میں نئے حوضے میں آیا بعض اساتذہ سوچ بھی اس کا نام بھی رکھ رہے سید الرئیس کہتے تھے.
کہتے ابھی تک خوف ختم ہی نہیں ہو رہا. تو میری وہ جو ہمارا وہ مولدے والا ہے اس کا نام صدام ہے. میں نے اس سے پوچھا تم نے صدام, اس نے کہا خوف اتنا تھا ہمارے والدین ڈرتے تھے, نام ہی صدام رکھتے تھے. یہ مناسبت کیا ہے موجود ہے. یہ پہلی قسم ہوگی. اور دوسری قسم کیا ہے اس کی وجہ کی, وہ تعینی, جیسے لجنہ مشترکہ ہے یہاں پر کثرت استعمال. لجنہ مشترکہ ویسے حقیقی معنی تو اور ہے نا اس کا, لیکن یہاں تبادل کہاں ہوتا ہے, ظلم کی طرف. اب مشترکہ نہیں رہی سید نا, مشترکہ ہی ہے یہ, آپ کو نہیں پتا, یہ آپ کو نہیں پتا, یہ مشترکہ ہی ہے. یہ لجنہ مشترکہ نام لے اب تو ویسے ہی پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے, یا ذہن میں تبادل جاتا ہے غیر وکلاء کی جماعت. وکلاء کی تو نہیں رہی نا. یہ کیا ہے, یہ وضع کیا ہے, وضع تعینی ہے. لہذا وضع یا کیا ہے, تعینی ہے, تعینی ہے. یاد اس وجہ سے میں مصنف نے یہ کی بڑی اچھی ہے, انہوں نے کہا ہے اصل میں سبب ہی وضع کا یہ دو میں سے ایک ہے, یا تعینی یا تعینی مناسبت خاصہ, تعینی کثرت استعمال کی وجہ سے. صحیح, کثرت استعمال بھی مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک استعمال کرتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا, آہستہ آہستہ کیا ہے وہ معروف ہوگا. جب ہم نئے نئے آئے تھے تو یہ صدری جو ہیں ان کے لیے چودھری استعمال ہوتا تھا یہاں آپس میں. بینک اللہ چودھری اگر آپ کو لیا کہ نہیں لیا, چودھری چودھری کہتے تھے ان کو, مقتدیٰ صدر کو. ہاں چودھری کا ہی کام ہے تمہارے پاس یا دوسرا ہے, ابھی کہتے ہیں. تو یہ مناسبت ہے. وہ چودھری کو کیوں ہیں, کیونکہ وہ نہیں دیکھتے ادھر ادھر. طالب علم کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا, وہ چلا گیا وہاں کہ جی میرے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا. اقتدار تک کسی طریقے کو پہنچ گیا, اور اس نے بھیجا بابے کی تصویر, کہا وہاں تصویر رکھ دو اور انہیں بتا دو اگر اس طالب علم کو نجف میں کچھ بھی ہوا, کوئی بھی اسے کچھ کہے گا ذمہ دار تم ہو جنہوں نے قبضہ کیا تھا. کہا معافی بھی مانگو اور گھر صاف ستھرا کر کے واپس کرو اسے. اور انہوں نے کہا جی ہم کبھی زندگی میں اس منطقے میں رزق نہیں آئیں گے. تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں انہیں, اچھے لوگ ہیں نا سید نا, پھر چودھری ہے. چودھری اچھے لوگ ہیں. یہ دیکھیے گا, یہ پہلی بحث ہے ہماری. الامر الثانی تعریف الوضع و اقسامہ. تعریف الوضع, الوضع ہوا نحو اختصاص. وضع کیا ہے, نحو اختصاص ہے. کس کا اختصاص, للفظ بالمعنی, لفظ کو معنی کے ساتھ کیا کرنا, خاص کرنا. یقف تفسیر ہے, و ارتباط خاص بینہما, اور ان کے درمیان کیا ہے, خاص قسم کا کیا ہے, تعلق ایجاد کرنے کو وضع کہتے ہیں. آپ لفظ بولیں آپ کا ذہن معنی کی طرف جائے, معنی بولیں ذہن کیا ہے, لفظ کی طرف جائے. تو یہ اس ارتباط خاص کو, اس کیا ہے تخصیص کو کیا کہتے ہیں, وضع کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں سوال کا جواب ہے, تو یہ ارتباط ایجاد کہاں سے ہوتا ہے. صحیح, ایک لفظ کو جب ایک معنی کے ساتھ آپ خاص کرتے ہیں, کہاں سے ارتباط. مثلا لفظ باب جو ہے اس آیت کے لیے, لفظ جدار اس آیت کے لیے, لفظ جو ہے کیا کہہ لیں آپ, اے سی جو ہم انگلش میں یا سپلت اس آیت کے لیے ہے, پنکھا اس آیت کے لیے ہے. کیوں انہیں کے لیے لفظ پنکھا دیوار کو کیوں نہیں کہتے, یہ لفظ باب دیوار کو کیوں نہیں کہتے. کہتے ہیں نا مناسبت کا پایا جانا کیا ہے, وہ ضروری. مناسبت دو میں سے ایک میں ہے. یہ ناشے, یہ ناشے کا تعلق کس سے ہے, ارتباط خاص سے. جی, یہ جو لفظ اور معنی کے درمیان ارتباط خاص ہے, جسے آپ وضع کا نام دے رہے ہیں, یہ کیسے ایجاد ہوتی ہے. دیکھیں من تخصیص ہی بہی, کبھی تو کیا ہے واضح وہ خاص کرتا ہے, یعنی تخصیص اللفظ نہیں یعنی بالمعنی. تارتاً یہ وضع تعینی ہو گئی. ومن کثرت استعمال ہی فیہ اخرى, کبھی کیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے یہ وضع ایجاد ہو جاتی ہے. یہ من کثرت استعمال ہی, استعمال اللفظ بالمعنی. وبہذا المعنی صح تقسیمہ الی التعیینی والتعینی, اس وجہ سے تقسیم صحیح ہے کس کی طرف, تعینی اور تعینی. کما لا یکفی, واضح ہوگی بات کی. جی, یہ پہلی بحث مکمل ہوگی. دوسری بحث یہ ہے, وعلیکم السلام. دوسری بحث جو ہے ہمارے پاس مصنف نے یہاں پہ وہ
وضع کی تقسیم کی ہے. اب ایک اور یہ وضع کی پہلی تقسیم ہوگی. جی اس طرح کہیں گے نا یہ مناسبات ہیں. وضع کی جو پہلی تقسیم ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ ہے وہ ارتباط خاص کو ایجاد کرنے کے اعتبار سے. یہ جو لفظ اور معنی کے درمیان ارتباط خاص ایجاد ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہیں گے سبب یا تو کیا ہے وہ تعینی ہے یا تعین یا تعینی ہے. کیا شخص خاص اس کو ایجاد کرتا ہے مناسبت خاصہ کی وجہ سے، یا کیا ہے ایک جماعت استعمال کرتی ہے کثرت سے تو یہ مناسبت کیا ہو جاتی ہے لفظ اور معنی کے درمیان ایجاد ہو جاتی ہے. لہذا لفظ بولنے تو ذہن معنی کی طرف جاتا ہے، معنی بولنے تو ذہن کیا ہے لفظ کی طرف جاتا ہے. اب یہ دوسری تقسیم کرنے جا رہے ہیں کس اعتبار سے؟ ہاں یہ ہے اس میں پہلے ہم اس طرح پھر تین چیزیں لے لیتے ہیں یہاں پہ. ایک آپ کے پاس کیا ہے لفظ ہے، دوسرا آپ کے پاس کیا ہے معنی ہے، تیسرا آپ کے پاس کیا ہے وہ وضع ہے، یعنی وہ درمیان میں جو کیا ہے وہ نسبت ہے. تو یہاں پہ اس نسبت کے عموم اور خصوص ہونے کے اعتبار سے معنی اور معنی کا خاص ہونا اور عام ہونے کے اعتبار سے ہے یہ. لہٰذا جتنی بھی اصول کی کتابیں ہیں وہ کہتے ہی ہیں، کہتے ہیں جی وضع خاص موضوعہ خاص، وضع عام موضوعہ عام. یہاں پہ اس کو کتابوں میں ایسے لکھا ہے لیکن یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہم اس کو موضوعہ یعنی معنی، وضع کی جگہ پہ ہم لفظ کو رکھیں گے. ہم اس طرح کہیں گے اگر لفظ کیا ہے عام ہے اور اس کے لیے معنی بھی عام ہے تو کہیں گے وضع عام موضوعہ عام. اگر لفظ خاص ہے اس کے لیے معنی بھی خاص ہے تو کہیں گے وضع خاص موضوعہ خاص. لحاظ لفظ کو دیکھنا ہے آپ نے. یہ تقسیم کا جو لحاظ ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہے. لفظ کا لفظ عام موضوعہ عام، جیسے اسماء اجناس کہیں گے وضع عام موضوعہ عام. دوسرا کیا ہے لفظ خاص موضوعہ خاص، موضوعہ یعنی معنی، معنی خاص تو کیا کہیں گے وضع خاص موضوعہ خاص. تیسرا کیا ہے لفظ عام اور موضوعہ کیا ہے خاص یعنی معنی خاص. اس طرح اسے کیا کہیں گے وضع عام موضوعہ خاص. چوتھا کیا ہے تیسرے کے وضع خاص موضوعہ عام. یہاں اشتباہ ہوتا ہے. یا اس میں سے وضع کو نکال دیں بیچ میں سے، لفظ کو رکھنے کے مطابق معنی یہ آسانی ہو جائے گی مطلب کو سمجھنے میں. لہٰذا کبھی لفظ بھی عام ہوتا ہے معنی بھی عام، واضح ہے. کبھی لفظ بھی خاص معنی بھی خاص. تیسرے میں پھر کیا کہیں گے وضع میں کہیں گے لفظ عام معنی خاص. یہ ممکن ہے. واضح ہے بات. یہ پہلی دو میں تو اصل بحث ہی نہیں نا، وہ تو ہمارے پاس مصادیق خارجیہ موجود ہیں. پہلی دو کون سی کہ جہاں پہ اسماء اجناس جس کی امثلہ ہیں اور علام شخصیہ ہیں، جہاں پہ لفظ بھی خاص ہے اور موضوعہ بھی کیا ہے معنی بھی. جیسے لفظ اسد ہے یہ اسماء اجناس کی مثال ہے، جیسے رجل ہے، جیسے امرا ہے، جیسے ہنتا ہے، یہ سارے اسماء اجناس ہیں. مقابلے میں علام شخصیہ جیسے محمد ہے، زید ہے، خالد ہے، بکر ہے، یہ سارے. یہ دو تو کوئی مشکل نہیں. مشکل تیسرے میں ہے. تیسرا کیا ہے آپ کے پاس لفظ عام ہے معنی خاص، معنی اس کے لیے کیا ہے خاص ہے. اس کے لیے اصولی عموماً اپنی کتابوں میں مثال کس کی دیتے ہیں؟ حروف کی، اسماء اشارات کی، اسماء موصولات کی، ضمائر کی. دیکھیں لفظ عام ہے. لفظ عام کیا ہے دیکھیں جیسے ضمیر ہوگا بما ہوگا. اسی طرح کیا اس میں اشارہ ذالکہ جیسے اس میں موصول الذی لفظ کلی ہے. یہ الذی خاص ہے کسی کے لیے نہیں نا، عام ہے. الذی آپ بھی استعمال ہوتا ہے ان کے لیے بھی، ان کے لیے اس طرح ہوگا بھی. اس طرح کافی کتاب کی ضمائر لے لیں، اسماء اشارات لیں، موصولات لیں یا حروف لیں. حروف میں سے انا لے لیں، انا لے لیں، کانا لے لیں، کانا جو حروف ہیں آپ کے پاس، حروف جارہ لیں یا جو بھی حروف آپ لے لیں، الف لام لے لیں، جو بھی حروف ہیں عام ہے نا یہ. لیکن موضوعہ معنی خاص ہے. ان کا معنی کیسے خاص ہے؟ جب آپ استعمال کرتے ہیں الف لام کو جو کہ کلی ہے، جب اسے آپ استعمال کرتے ہیں معنی میں خاص ہوتا ہے نا.
کسی ایک میں معین مشخص میں استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی استعمال کرتے ہیں زائدہ میں، مشخص معین ہے معنی جو اس کا ہے، کبھی استعمال کرتے ہیں کس میں آپ اس کو موصولہ میں، کبھی الف لام تعریف میں، تعریف عہد ذکری ذہنی حضوری استغراق جنس، جس میں بھی استعمال کریں الف لام کے اقسام میں سے خاص میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ لفظ عام ہے، لفظ کلی ہے، معنی کسی ایک میں استعمال کرنا ہے آپ نے اس سے۔ اسماء اشارہ لے لیں آپ، اسماء اشارہ میں سے کیا ہے ذالکہ، ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، جب آپ اس کو معنی میں استعمال کرتے ہیں تو معین مشخص معنی کرتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، معنی مراد کیا ہے اس سے قرآن یا امام علی علیہ السلام ہے، یا دونوں ہیں مل کے، لیکن مشخص ہے معین ہے، کہتے ہیں یہ ممکن ہے، واضح ہے بات، اور واقع بھی ہے، کیوں ممکن اور واقع، یہ دلیل اصل سمجھنا اہم ہے، وہ دلیل کیا کہتے ہیں، اس وجہ سے چونکہ عام وجہ اور عنوان اور حاکی اور آئینہ اور مرآ ہو سکتا ہے خاص کے لیے، یعنی اگر 4 سیٹیں ہیں تو اس پہ 3 بندے بیٹھ سکتے ہیں، سیٹیں 4 ہیں 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں اس پہ، عام کے عنوان کے تحت ایک کمرہ ہے، اس میں وسعت اگر کتنے آدمیوں کی ہے 100 کی ہے تو آپ 50 بندہ داخل کرنا چاہیں تو ممکن بھی ہے، واقع بھی ہے، دیکھو لفظ عام ہے، معنی خاص لے رہے ہیں آپ، اس کے ضمن میں خاص معنی رکھنا چاہتے ہیں تو معنی خوشگوار، بالعکس ممکن نہیں ہے، مستحیل ہے، بالعکس کا یعنی سیٹ ایک اور بندے 4 بیٹھنے والے ہوں، ایک گلاس میں ایک دیچکی کا پانی ڈالنا چاہتے ہو ایک جگ کا تو نہیں ہو سکتا، کیوں لفظ یہاں پہ خاص ہے، معنی آپ اس خاص کے ضمن میں عام دیکھنا، عام کے ضمن میں خاص دیکھا جا سکتا ہے، بڑا شیشہ ہو اس کے اندر کیا ہے 10 بندے دیکھ سکتے ہیں، 3 دیکھیں مشکل، شیشہ ایک بندے کو دیکھنے کے لیے لیکن 4 دیکھنا چاہیں ایک ہی وقت میں، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، 3 باہر نکل جائیں گے، ایک ہی دیکھ پائے گا، واضح ہے بات یہ، اس وجہ سے اگر لڑکیاں 10 ہیں اور لڑکے جو ہیں 3 ہیں تو مشکل، آپ چن لیں جو چننی ہے، لڑکی ایک اور لینے والے 10 چنیں نا، ایک کے دن باقی 9 جو ہیں وہ انتظار میں رہیں گے، جائز بھی تو نہیں نا، ایک بندہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ایک بیوی 4 بندے نہیں رکھ سکتے بھی نہیں، اس کو جائز قرار دیا، ممکن نہیں ہے یہ، اس وجہ سے کہتے ہیں چوتھی جو قسم ہے مستحیل ہے، کہ لفظ خاص ہو موصولہ اس کا کیا ہے، یہ مستحیل ہے، ممکن نہیں ہے، یہاں پہ کہتے ہیں بعض جو فقہا ہیں علماء ہیں اصولی ان سے اشتباہ ہوا، یہ اس میں فرق نہ کر پائے کہ جی کیا عام خاص کے لیے وجر عنوان ہو سکتا ہے، اسی طرح خاص بھی، ان سے یہاں اشتباہ انہوں نے کہا چوتھی بھی ممکن ہے، انہوں نے کہا خاص بھی وجر عنوان کیا ہے ہو سکتا ہے، کہتے ہیں جبکہ یہ کیا ہے صحیح نہیں ہے، واضح ہوگی بات، یہ تقسیم پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد ایک نئی بحث ہے جو اچھی بحث ہے جسے کہا جا سکتا ہے، پھر اس کی طرف آتے ہیں، ثم دیکھیے گا ان الملحوظ حال الوز، وز کے وقت جی مانا، ثم ان الملحوظ حال الوز، کہتے ہیں جو ملحوظ ہے وز کے وقت، اما یکون معنی عامن، کبھی معنی عام ہے، یہ جو ملحوظ ہے حال وز میں معنی یعنی وز کے وقت جس معنی کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، یعنی لفظ کو جس معنی کے لیے وز کیا جا رہا ہے وہ معنی یا تو عام ہے، فیوزع لفظ لہ تارۃ، کبھی اسی کے لیے ہی لفظ بھی عام ہو جاتا ہے، یہ پہلی قسم ہو گئی، یعنی لفظ بھی عام معنی بھی عام، موصولہ بھی عام، کبھی کیا کیا جاتا ہے، دقت کیجیے گا، دوسری قسم، کبھی معنی کیا ہوتا ہے جس کا لحاظ کیا جاتا ہے وہ عام ہوتا ہے، یعنی لفظ معنی خاص ہے، معنی عام ہوتا ہے لیکن لفظ خاص ہوتا ہے، ولی افراد ہی و مصادیق ہی اخرى، اس معنی عام کے جس کو لحاظ کیا جا رہا ہے اس کے افراد اور مصادیق میں سے کسی ایک کے لیے واضح ہوتا ہے، واضح ہے بات یہ، یعنی یہاں پر لفظ خاص سے معنی عام ہے، نہیں بالعکس ہے، معنی عام ہے، لفظ کیا ہے، یعنی معنی وہی عام ہے لیکن جو لفظ ہے وہ مصادیق کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لفظ خاص ہے، تو یہ تیسری قسم جس کو ہم کہہ رہے تھے یہ وہ والی ہو گئی، عبارت کے حساب سے لفظ عام ہے
نہیں کہاں پہ عبارت کے اعتبار سے لفظ عام ہے دیکھیں نہیں آپ شما اشتباہ کر دیا حاجی آگا دیکھیں ثم ان الملحوظ حال الوز اما ان یکونا معنی آمن واضح ہوگی بات یہ معنی عام ہی رہے گا دونوں میں فیوزا لفظ لہو تارتن کبھی عام ہی لفظ ہو جائے گا کبھی لفظ عام نہیں رہے گا خاص ہو جائے گا معنی عام ہی رہے گا شروع کی 2 قسمیں ہو گئی ہاں یہ 2 ہو گئی والے افراد جی چوتھی ہو گئی نہیں پھر ابھی لفظ عام ہی ہے یہاں پہ نہیں لفظ عام ہے معنی خاص ہے واضح ہے بات یہ لفظ عام ہے معنی اس کے لیے کیا ہے وہ خاص ہے وَإِمَّا أَن يَكُونَ مَعْنَى خَاصًا لَا يُكَادُ يُصِحُّ إِلَّا وَضْعُ اللَّفْظِ لَهُ دُونَ الْعَامِ اور اس کے لیے ویسا ہی لفظ بھی لے کے آئیں گے یعنی لفظ بھی خاص ہے معنی بھی کیا ہے خاص ہے فَتَكُونُ الْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ یہ کیا ہے ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں 3 قسمیں 3 قسمیں ہیں واضح ہوگی بات یہ تینوں ممکن ہیں چوتھی جو ممکن نہیں ہے اس کو ذکر ہی نہیں کیا مصنف نے پھر دوبارہ دیکھیں پہلی میں کیا ہے معنی بھی عام لفظ بھی عام یہ جو دوسری ہے جس میں ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے اس سے اشتباہ ہو رہا ہے وَلِ أَفْرَادِهِ وَمَصَادِقِهِ أُخْرَى لفظ عام یہ ہمارے لکھانے میں تیسری ہے واضح ہے بات اس میں کہیں گے لفظ عام معنی خاص ہے معنی اس کے لیے کیا ہے خاص ہے وہ خاص ہے واضح ہوگی بات تیسرا لفظ خاص لفظ بھی خاص معنی بھی خاص خاص یہ 3 قسمیں ہوں گی ہمارے پاس دیکھیں ثم عند الملحوظ حال الوز حال وز میں جس کو لحاظ کیا جا رہا ہے اما ان یکون معنی آمن فیوزا لفظ لہ تارتن بس یہاں بھی رک جاتے ہیں لفظ عام معنی عام یہ کیا ہے لفظ معنی بھی عام لفظ بھی عام لفظ بھی عام آگے کیا گے یہ تارتن دیکھیں تارتن کس کو فیوزا لفظ لہ تارتن واضح ہوگی بات یہ بل افراد ہی و مصادیق ہی اخرى یہ دوسری قسم ہے یہاں سے دوسری تیسری قسم ہے نا یہ تیسری قسم ہم کر رہے ہیں یہاں پہ بس وہی ہے جب ہاں عبارت میں جب انہوں نے تطبیق کیا ترتیب چونکہ ہم نے وہ سابقہ ترتیب کو سے کون سی پہلی لفظ عام ہے ہاں اس میں لفظ معنی خاص ہے تیسری قسم ہو گئی نا ہماری موضوع اللہ کے افراد زیادہ ہیں اصل میں مصنف نے تطبیق کرتے تھوڑا سی زیادتی کی ہے حالانکہ یہ جو ہے نا بل افراد ہی و مصادیق اخرى اس میں بحث کرنی ہے ابھی ہم نے بڑی لمبی چوڑی اسی میں بحث کرنی ہے یہ جو معنی حروف ہے جن کو آپ تیسری قسم کے مصادیق قرار دے رہے ہیں یہ نہیں ہیں اس کے مصادیق یہ بھی ہم اس پیش میں داخل ہوں گے قید کرنا یہی چل رہا ہے شیخ مظفر نے کیا ہے سیدھا بڑا انہوں نے کیا وز خاص موضوع خاص یعنی وز خاص یعنی کیا لفظ بھی خاص معنی بھی خاص میں شیخ مظفر کی ترتیب بتا رہا ہوں دوسرے انہوں نے کیا کہا وہ لفظ بھی عام اس کا معنی بھی عام تیسرے انہوں نے یہ کہا کہ لفظ عام موضوع خاص اس میں پھر بحث کی انہوں نے لمبی چوڑی انہوں نے بھی ویسے ہی یہاں پہ بھی ایسے ہی اگر یہ کرتے تھوڑا سا تو آسان ہو جاتا مطلب واضح ہے معنی واضح ہے ویسے فتکن الاقسام دیکھیں مصنف صاحب خیر چوتھی تو متعارض نہیں ہو رہا اس کا فتکن الاقسام ثلاثہ بس یہ 3 ہے چوتھی ممکن ہی نہیں ہے نام کہہ کے وہ چوتھی جو ممکن نہیں ہے وہ کیا ہے لفظ خاص معنی خاص معنی لفظ خاص معنی یہ محال ہے وزالے کا تعلیل کس کی ذکر کرنے جا رہے ہیں تعلیل ذکر کرنے جا رہے ہیں بس تیسری کی جس کو ہم اس میں تطبیق میں دوسری قرار دے رہے ہیں اس کی وزالے کا لأن العام یسلو لأن یکون اعلی للحاظ افرادہ و مصادیقہ کیونکہ جو عام ہے اس میں صلاحیت ہے کہ وہ کیا ہو اعلیٰ ہو دیکھیں اعلیٰ کون ہوگا لفظ ہوگا نا آپ لفظ کو اعلیٰ قرار دیتے ہیں نا کہ لفظ کے ذریعے معنی تک پہنچا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ جو عام لفظ جو کہ عام ہے اس میں صلاحیت ہے کہ یہ کیا ہو اعلیٰ ہو کس کے لیے لحاظ افراد ہی و مصادیق یہ وہ معانی ہیں جو کیا ہیں عام ہیں بما ہوا کذالک یعنی عام ہوتے ہوئے خاص کی طرف بما ہوا کذالک یعنی عام ہوتے ہوئے وہ لفظ عام ہوتے ہوئے اعلیٰ ہوتے ہوئے کیا ہوگا وہ وجہ اور عنوان ہوگا کس کے لیے معانی کے لیے معنی خاصہ کے لیے
اس میں تیسری قسم کو سمجھنے میں مشکل اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ معنی فقط ایک نہیں ہے نا، لیکن حین الاستعمال وہ ایک ہوتا ہے۔ جب آپ لفظ اس میں اشارہ کو لیتے ہیں، مثلا ذالکا یا من کو لیتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ابتدا ہے نا۔ وہ کون سی ابتدا ہے؟ خاص ہوگی نا، جیسے میں کہتا ہوں صرف تو من البصرۃ الی الکوفہ، جو ہم مثال دیتے ہیں، تو یہ خاص ہے ابتدا، تو یہ ہے لفظ عام ہے من، لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ خاص ہے، وہ یہ ابتدا یہاں سے ابتدا ہے، اس کے ساتھ خاص ہے۔ فَإِنَّهُ مِن وَجُوهِهَا، فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ الْعَامِ، یہ جو لفظ عام ہے جس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ اعلیٰ ہو افراد خاصہ کے لیے، یہ اس کے کیا ہے؟ ان افراد کے وجوہ میں سے ہے۔ فَإِنَّهُ مِن وَجُوهِهَا، وجوہا کس میں پڑ جائے گا؟ افراد۔ وَمَعْرِفَةُ وَجْهِ الشَّيْءِ، اور کسی شے کی معرفت حاصل کرنا اس کی وجہ سے، وجہ یعنی عنوان عام سے، معرفت بوجہ، ایسے ہی ہے کہ خاص معرفت حاصل کی جا رہی ہے، بے خلاف الخاص، یہ چوتھی قسم کی طرف اشارہ ہے۔ بے خلاف الخاص، بے خلاف الخاص یعنی اگر لفظ کو کیا قرار دیتے ہیں؟ خاص قرار دیتے اور خاص معنی قرار قرار دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ بِمَا هُوَ خَاصٌ لَا يَكُونُ وَجْهًا لِلْعَامِ، وہ عام کے لیے وجہ نہیں ہو سکتا، یعنی لفظ کو خاص قرار دیتے ہیں اور معنی کو عام قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ خاص عام کے لیے وجہ اور عنوان نہیں ہو سکتا۔ لا يكون وجها للعام ولا لسائر الافراد، فلا تكون معرفته وتصوره معرفة له، فلا تكون معرفته معرفة الخاص وتصور الخاص معرفة للعام، ولا لها اصلا، اور نہ ہی اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اصل ہو سکتا ہے۔ ولا یعنی وہ لفظ خاص، لہا یعنی للمعنى العام، اصلا ولو بوجہ، اگر سے کیا ہے؟ وجہ اور عنوان کے اعتبار سے بھی حکایت نہیں کرتا، خاص عام کی حکایت نہیں کر سکتا، عام کیا ہے؟ خاص کی حکایت نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، مناسبت فرض نہیں کی جا سکتی۔ نعم، ربما یوجب تصورہ تصور العام بنفسہ ہی، ہاں بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں؟ خاص کا تصور، نعم، ربما یوجب تصورہ تصور العام بنفسہ، جب آپ لفظ عام کا تصور کرتے ہیں تو معنی بھی عام تصور کرتے ہیں۔ پہلی قسم فیوز لہ اللفظ، تو اس کے لیے لفظ عام وضع کرتے ہیں۔ یہ نام کس استدراک پر ہے؟ یہ نام نعم، ربما نام استدراک ہے، اس سے کبھی کیا ہوتے ہیں؟ لفظ عام ہوتا ہے اور معنی خاص ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے لفظ بھی عام ہوتا ہے، معنی بھی عام ہوتا ہے۔ واضح ہے بات کی؟ نعم، ربما یوجب تصورہ تصور العام، اس عام لفظ کا تصور کیا ہے؟ معنی عام کے تصور کا موجب بنتا ہے بنفسہ ہی، فیوز لہ اللفظ، بس اس عام معنی کے لیے کیا ہے؟ لفظ وضع کرتے ہیں۔ دوبارہ تکرار کر رہے ہیں پہلے معنی کا، یہاں پہ پہلے معنی کا تکرار ہے یہ، یعنی کبھی وہ مناسبت بنفس ہی اس لفظ اور اس معنی کے درمیان ہوتے ہیں، عام کے درمیان دونوں عام ہوتے ہیں۔ فیکون الوضع عام کما کان الموضوع عام، وضع بھی عام ہے، موضوع بھی کیا ہے؟ عام۔ وہذا بخلاف ما فی الوضع العام والموضوع الخاص، بے خلاف کس کے؟ جہاں پہ وضع عام ہے، موضوع کیا ہے؟ خاص ہے۔ وضع عام یعنی لفظ عام ہوتا ہے، معنی خاص ہوتا ہے۔ فإن الموضوع وہی الافراد، دیکھیں یہاں پہ جو موضوع ہیں وہ کیا ہیں؟ افراد ہیں۔ اب یہ جو لفظ عام ہے ان تمام افراد کے لیے نہیں ہوتا، جیسے لفظ با لے لیں، اس میں حروف جارہ میں سے با کے کتنی معنی ہیں؟ باعث ذکر کرتے ہیں نا، کیا جب وہ لفظ جارہ یہ لفظ باعث سب ہوتے ہیں مراد نہیں، ایک ہوتا ہے ان میں سے، کسی کی مناسبت کی وجہ سے ایک لیتے ہیں، ان میں سے ایک لیتے ہیں، لکھتے ہیں وضع عام ہے، موضوع کیا ہے؟ خاص ہے اس کا۔ لا یکن متصورا الا بوجہہ وعنوانہ، یہ متصور نہیں لیکن کیا ہے؟ اس لفظ عام کے وجہ اور عنوان ہونے کی طرف وجہ سے، بے نفس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ جو لفظ ہے وہ خاص نہیں ہے نا، معنی آپ کا خاص ہے لیکن لفظ کیا ہے یہاں پہ؟ عام ہے، تو بوجہ ہی وعنوان ہی اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ تصور کرتے ہیں۔ وہو العام، وفرق واضح بین تصور الشیء بوجہ ہی وتصور بنفسہ، کہتے ہیں فرق واضح ہے، جب آپ تصور کرتے ہیں کسی شے کا بے وجہ ہی بے عنوان عام، کبھی تصور کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ بے عنوان خاص، کبھی انسان کے ضمن میں آپ حکم لگاتے ہیں اس پہ، یہ کیا ہے؟ بے عنوان عام ہے۔
اور کبھی کس کے ذریعے حکم لگاتے ہیں؟ خاص تصور کر کے اس کا کہتے ہیں زید عالم ہے، خاص ہے، اور کبھی حکم لگاتے ہیں کس کے ذریعے؟ انسان، ہاں انسان جو ہے وہ عالم ہے، مراد کیا لیتے ہیں اس انسان سے؟ زید ہے۔ سیدنا یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ فرق کس کے درمیان میں کر رہا ہے؟ یعنی معنی عام، لفظ بھی عام، یا لفظ عام معنی خاص، ان کے درمیان میں فرق کر رہا ہے، یا جو دوسری ہے ان میں؟ یہ ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں پھر دوبارہ تھوڑا ذہن کو میرے طرف لائیے گا دوبارہ سے۔ ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں نا، 4 میں سے چوتھی میں تو ہم نے ابھی تک بحث میں داخل نہیں ہونا۔ پہلی قسم دوبارہ سے لیتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے لفظ بھی عام ہے، معنی بھی عام ہے، کوئی مشکل ہے آپ کو؟ کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ جیسے لفظ کون سا؟ اسد، معنی اس کا کیا ہے؟ ہمارے مفترس، اس میں جنس ہے۔ جیسے رجل، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، واضح ہوگی بات۔ دوسرا لے لیں آپ، دوسرا کیا ہے؟ لفظ بھی خاص ہے، معنی بھی خاص ہے۔ جیسے زید، لفظ بھی خاص ہے، معنی بھی خاص ہے، وہ شخص، اس میں بھی کوئی بحث کس میں ہے؟ تیسرے میں۔ معنی لفظ عام اور تیسرا معنی کیا ہے؟ لفظ عام ہے، معنی خاص ہے۔ معنی کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، واضح ہوگی بات۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں عام خاص کے لیے وجہ ہو سکتا ہے، بس یہ بات ہے۔ جو لفظ عام ہے اس کے ضمن میں آپ کیا ہیں؟ اس کے معانی میں سے کسی ایک معنی کے لیے وجہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ ممکن ہے۔ آپ بتائیں، کوئی کسی کو نہیں سمجھ آیا؟ یہ تو کلیئر ہے، عبارت سے کے معاملے سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو فرق واضح ہے، تصور الشیء بے وجہ ہی یا تصور بے نفس ہی۔ ایک دفعہ جب ہم ایک پرسن جیسے آپ نے مثال دی بات کہتے ہیں یہ اس کی وجہ سے یہ پہلی قسم بنائی ہے۔ ہمیں تیسری قسم کی مثال چلیں دیکھتا ہوں، کیا تو مطلب واضح ہو گیا؟ کلیئر ہے۔ تیسری قسم کی مثال کیا ہے آپ کے پاس؟ مثال یہ ہے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ میں سے ایک لے لیتے ہیں، جیسے ذالکہ۔ ذالکہ کو نحوی ہونے کس کے لیے وضع کیا ہے؟ ذالکہ لفظ عام ہے، کس کے لیے وضع کیا ہے؟ معنی خاص کے لیے۔ وہ معنی خاص کیا ہے؟ معنی خاص ذالکہ بعید کے لیے، حاضہ قریب کے لیے۔ معنی خاص بعید ہے۔ دیکھیں، جب آپ ذالکہ کو بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ بعید کلی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی بعید یا نہ، بلکہ معین مشاہدے کے اعتبار سے نا، یہ کہتے ہیں وضع عام ہے، موضوع کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں کیا وضع عام میں موضوع خاص ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ عام خاص کے لیے وجہ اور عنوان واقع ہو سکتا ہے۔ یہی کبھی وضع بے نفس ہی ہوتی ہے، اس میں لفظ اور معنی دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ کبھی وضع بے وجہ ہی ہوتی ہے، اس میں لفظ عام ہونا چاہیے، معنی خاص ہونا چاہیے، بلفظ جائز نہیں ہے۔ اگر بے وجہ ہی وضع کرنا چاہتے ہیں تو بلفظ جائز نہیں ہے۔ بلفظ یعنی لفظ خاص ہو، کیوں؟ چونکہ خاص عام کے لیے وجہ نہیں ہو سکتا۔ واضح ہوگی بات۔ یہ عبارت دوبارہ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ نعم ربما یوجد تصورہ تصور العام بنفسی فیوضع لہ اللفظ فیکون الوضع عام کما کان الموضوع عام، لہذا دیکھیں بخلاف ما فی الوضع عام والموضوع خاص۔ یہاں دیکھیں کیا تصور بنفس ہی ہے، یہ دوسری قسم بنا ہے۔ کون سی؟ تیسری صحیح، وضع عام موضوع خاص ہے، تیسری قسم۔ اس میں دیکھیں کیا تصور بنفس ہی ہے؟ نہیں، بے وجہ ہی ہے۔ وہذا بخلاف ما فی الوضع عام والموضوع الخاص فإن الموضوع هي الافراد لا يكون متصورا الا بوجهه وعنوانه۔ یہ جو افراد ہیں، جیسے میں نے کہا ذالکہ کے لیے بعید کے جو افراد ہیں، کیا بذات ہی متصور ہیں؟ نہیں ہے نا، چونکہ وہ ہیں ہی نہیں، اس میں محصور نہیں ہے بعید کے افراد۔ کس کے ذریعے ان کا تصور کیا جائے گا؟ اس لفظ عام کے ذریعے۔ وہ کیا ہے؟ ذالکہ کے ذریعے، کیونکہ معانی نسبیہ ہیں، حرفیہ ہیں، اور ان کی تعداد معین نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے لیے کیا وضع کیا گیا؟ ایک لفظ عام وضع کیا گیا۔ اس کے ضمن میں یہ سب، جیسے لفظ من ہے اسماء موصولات حرفیہ میں سے من۔ اب من کے ضمن میں آپ کس کو معین کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا من ذی العقول کے لیے آتا ہے، ذی العقول معین ہے، یہ نہیں عام ہے۔
اس کے ضمن میں ان کو تصور کرتے ہیں افراد کو. جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ خاص کے لیے، کسی ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں کرتے. ہاں بے وجہ ہی کرتے ہیں. لا یکن متصور الا بوجہ ہی و عنوان ہی وهو العام. وہ جو وجہ ہے اور عنوان ہے وہ کیا عام ہے، وہ کیا وہ لفظ ہے جس میں نے من کا ذالکا کہا، وہ حروف میں سے من کوئی بھی لے لیں. وفرق واضح بین تصور شے بے وجہ ہی، یہ تیسری قسم ہو گئی. و تصورہ بے نفس ہی، یہ پہلی دو قسمیں ہوگی. پہلی دو قسموں میں جو معنی کا تصور ہے وہ بے نفس ہی ہے، لفظ کے تصور کے ذریعے. واضح ہوگی بات یہ پہلی دونوں قسموں میں. تیسری میں کیا ہے؟ تصور بے نفس ہی نہیں ہے معنی کا، بلکہ بے وجہ ہی ہے. ولو کان بے سبب تصور امر آخر. واضح ہے، دیکھیں یہ ہمارے آپ کی مشکل نہیں ہے. کہتے ہیں والا اللہ کفا ذالک علی بعض العالم، کہتے ہیں بعض عالم پہ یہ کیا ہے، یہ تصور بے نفس ہی اور تصور بے وجہ ہی کیا ہے، مخفی ہو گیا. کہ یہ کیسے تصور بے وجہ ہی ہوتا ہے، کبھی کس چیز کا معنی کا لفظ کے ذریعے، اور کبھی یہ تصور کیا ہے بے نفس ہی ہوتا ہے معنی کا کس کے ذریعے، لفظ کے. یہ مخفی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا، عدم، یہ تفسیر ہے، عدم تمییز ہی بینہما کانا موجبا للتوہم امکان ثبوت قسم رابع. وہ نہ سمجھ پائے، اس کے درمیان فرق نہیں کر پائے، انہوں نے کیا کہا چوتھی قسم بھی ممکن ہے. چوتھی قسم کون سی؟ وز خاص، وز خاص یعنی لفظ خاص ہے. وہ یکون الوز خاصا مع کون الموصول عام مع انہ واضح لمن کان لہ ادنی تعمل. کہتے ہیں تھوڑا سا بھی کیا ہے، تھوڑا عقل مند ہے، واضح ہے. یہ چوتھی قسم اصلا کیا ہے، ممکن ہی نہیں، تین ہی کا اقسام ہے. مثالیں دے رہے ہیں اب ہر ایک کی. ثم انہ لا ریب فی ثبوت الوز الخاص والموصول الخاص كوز العلام، جیسے علام شخصیہ کی وز ہے. وقضا الوز العام و موصول العام کا وز اسماء الاجناس، جیسے اسماء اجناس ہیں. اما الوز العام والموصول الخاص، اس میں آ کے بحث ہے ابھی. ہم نے اصول مظفر میں دیکھیں، جو اصول کی عموماً کتابیں ہیں، حتیٰ سید شہید صدر بھی اسی کے قائل ہوئے. شیخ مظفر نے کہا اسماء اشارات اور ان کو، شیخ نہیں ہے اس کے قائل. شیخ یہ تو کہہ گئے صاحب کفایہ کہ تیسری قسم ممکن ہے، امثلہ نہیں پیش کی ان کی. تیسری قسم کی امثلہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ جو اسماء اشارات ہیں، حروف ہیں، یہ اسماء موصولات ہیں، ان میں وز بھی عام ہے، موصولہ بھی عام ہے، مستعمل فی بھی عام ہے. یہ ہے مصنف کا نظریہ. وز بھی عام، ہاں الگ نہیں. کہتے ہیں یہ ممکن ہے، واقع نہیں ہے. شیخ کے نزدیک اصولی کہتے ہیں اور ممکن بھی ہے، واقع بھی ہے. وقوع کی امثلہ یہ ذکر کرتے ہیں اسماء اشارات. کہتے ہیں یہ جو اسماء اشارات، یہ جو حروف ہیں، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ وز عام، موصول عام، مستعمل فی عام. اب بحث ہماری کہاں چلی گئی ہے؟ ان کے بارے میں کہ اسماء اشارات جو ہیں اور موصولات اور حروف، یہ ان تین اقسام میں سے کس میں داخل ہوتے ہیں؟ اس میں کتنے قول ہیں؟ تین قول ہے اس میں. ایک چوتھا قول ہے کیونکہ متن میں نہیں ہے، اس کو نہیں ذکر کر رہا. ایک پانچواں بھی ہے، ویسے متن تک ہم رہنا چاہتے ہیں. متن کے مطابق تین قول ہیں ہمارے پاس. واضح ہوگی بات. یہ پہلا قول یہ تیسری قسم کی اقسام میں سے ہے، جس کو ہم نے ابھی کہا یہ ان کے مصادیق ہیں. دوسرا قول جو میں نے مصنف کا ذکر کیا، ہاں تینوں عام. اب دو عام نہیں کہیں گے، یہاں تیس کا اضافہ کرنا ہے. وز بھی عام، موصولہ بھی عام، مستعمل جس میں استعمال ہو رہا ہے وہ بھی عام. ایک مقابلے میں ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں وز عام، موصول عام، مستعمل فی خاص. واضح ہوگی بات. یہ تو مصنف اپنا نظریہ پیش کر کے اس پہ ادلہ پیش کریں گے. تھوڑی سی عبارت دیکھیے گا. اما الوز عام والموصولہ خاص، بہرحال جہاں پہ وز عام ہے، موصولہ خاص ہے، فقط توہما، کہتے ہیں اس میں کیا ہے، وہم کیا گیا ہے. میرے پاس حاشی میں لکھا ہے صاحب قوانین، صاحب فصول، سید شریف، ان لوگوں کا یہ وہم ہے. کیا وہم ہے؟ دیکھیے گا. انہ وضع الحروف وما الحق بها من الاسماء، یہ ان کی ہے.
انہ غوز الحروف ما الحق بها من الاسماء، یہ ان کی امثلہ ہیں، حروف اور جو ان کے ساتھ اسماء، کیا اسماء ملک ہیں؟ اشارات اور موصولات اور ضمائر، یہ اس کی ام الوضع عام موصولہ خاص کی مثالیں ہیں۔ یہ پہلا قول ہو گیا اس میں۔ کما توہما، دوسرا وہم کیا ہے اس میں؟ یہ جو وہم ہوا ہے یہ صاحب فصول کو کہتے ہیں، ہوا ہے یہ والا ایزن نہ صاحب فصول نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور کہتے ہیں تفتزانی کی طرف منسوب ہے، حاشیے میں لکھا ہے یہ کیا ہے؟ کما توہم ایزن ان المستعمل فیہا خاص، مستعمل فی ہے فیہا خاص، واضح ہوگی بات یہ دوسرا قول ہو گیا، یعنی وضع بھی عام ہے، موضوعہ بھی عام ہے، مستعمل فی خاص ہے، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ ما کون الموضوعہ کل وضع عام، موضوعہ وضع کی طرح عام ہے، دوسرے قول ہاں مستعمل فی اس میں کیا ہے؟ خاص ہے۔ ہمارا مولانا صاحب کا نظریہ کہتے ہیں والتحقیق حسب ما یؤدی الیہ النظر الدقیق، کہتے ہیں جو تحقیق ہے اس میں اور جو دقیق نظر ہے، ان حال المستعمل فی ہے والموصولہ فیہا حالہما فی الاسماء، کیسے ہے؟ جیسے اسماء میں ہے وہی ان میں بھی ہے، یعنی وضع بھی عام، موصولہ بھی عام، مستعمل فی بھی عام۔ واضح ہوگی بات یہ، کل انشاءاللہ یہاں سے ان کی طرف سے ادلہ پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔